اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے اجر، ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جو لوگ ایمان لائے اور بے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اجر مقرر فرمایا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے دو باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان والے جب نیک عمل کریں گے تو آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ انہیں ملتا رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے چند احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی صحت میں نیک عمل کرتا ہے، صحت یاب آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، وہ اپنی صحت کے دنوں میں جب نیک عمل کرتا رہتا ہے کہ اچانک جب وہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنی چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، بیماری کی شدت اور بیماری کے غلبے کے سبب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، بیماری اسے جکڑ لیتی ہے، اسے گھیر لیتی ہے۔ جو آدمی مستقل نیک عمل کرتا ہے اگر وہ چارپائی پہ پڑ جائے اور اپنی بیماری کی وجہ سے نیک عمل نہ کر سکے تو اس کی بیماری کے دنوں میں بھی اسے نیک عمل کا اجر جو ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری نے اسے نیک عمل سے روک لیا اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اس عمل کو جاری نہ رکھ سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری میں اس کے نیک عمل کا ایسا اجر عطا فرماتا ہے غیر ممنون جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک وہ زندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کا اجر جو ہے اسے عطا فرماتا رہے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں یہ حدیث شریف ہے۔ ایک آدمی جب صحت مند ہو تو نیک عمل کرتا رہتا ہے، تو جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر دو فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ایک نیک عمل لکھتا ہے، ایک جو ہے ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ تو جو فرشتہ مقرر ہے نیک عمل لکھنے پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ اپنی صحت کے ایام میں، صحت کے دنوں میں نیک عمل کرتا رہا، اب یہ بیمار ہو گیا ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے یہ نیک عمل نہیں کر پا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اس کے نیک عمل جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کا اجر لکھتا جا رہا ہے، نیک عمل مسلسل لکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار جب آدمی ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس بیماری میں اس پر موت واقع ہو جاتی
چلا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بیماری سے اسے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ صحت مند ہو گیا تو اس کی بیماری کی وجہ سے جو نیک عمل رہ گئے تھے اس کا اجر برابر لکھتا ہے، اور اگر یہ اسی بیماری میں صحت یاب ہو گیا تو پھر یہ نیک عمل بعد میں کرتا رہے گا، اور اگر اس نیک عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے، کیونکہ پہلے وہ مسلسل نیک عمل میں رہا اور بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا، تو اس بیماری سے اگر صحت یاب ہو جائے تو یہ بیماری اسے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے گی۔ اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کی ساری خطائیں اور سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائے اسی بیماری میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور پھر اسے اپنی رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث شریف، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 391 ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے میں نے کئی مرتبہ سنا کہ کسی آدمی کی بیماری کی وجہ سے اس کے نیک عمل اگر رہ جائے یا سفر کی وجہ سے نیک عمل رہ جائے۔ آپ پچھلے درسوں میں یہ سن چکے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ بیمار کے لیے بھی رخصت ہے اور مسافر کے لیے بھی رخصت ہے۔ اس حدیث شریف میں جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 3091 ہے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی بیماری کی وجہ سے نیک عمل نہیں کر پاتا اور مسافر ہے، سفر میں ایسی مصروفیت رہی کہ وہ اپنے نیک اعمال کو جاری نہیں رکھ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس کی بیماری اور سفر کی وجہ سے نیک عمل رہ گئے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک عمل لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اور یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مجمع الزوائد میں یہ حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں حضور تشریف فرما تھے تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر میرے آقا کریم کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ آئی، تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے آج آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ بھی آئی، حضور یہ آسمان کو دیکھنا اور یہ مسکراہٹ یہ کیسا عمل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے جو جائے نماز پر نمازی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ جائے نماز پر نمازی کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ نمازی نہیں ملا، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے اور جا کر عرض کیا باری تعالیٰ آج ہم تیرے ایک بندے کو ڈھونڈنے گئے تھے جس کے نیک اعمال لکھنے کی تو نے ہمیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ایک جگہ نماز پڑھتا تھا، ہم نے جائے نماز پہ دیکھا ہے، آج وہ ہمیں ملا نہیں، ہم تو اسے تلاش کرنے گئے تھے، تو باری تعالیٰ تو نے اسے روک لیا ہے، نماز سے روک لیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں اس میں رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو دیکھا کہ وہ بیمار ہوا اور بیماری کی وجہ سے نیک عمل نہیں کر سکا، تو اس کے نیک عمل جو ہیں وہ برابر لکھتے رہو، اس کے جو بیماری کی وجہ سے عمل رہ گئے ہیں وہ عمل لکھتے جاؤ،
اگر اسی بیماری میں وہ صحت یاب ہو گیا تو یہ بیماری اس کے لیے گناہوں سے طہارت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا تو میں اس سے 2 انعام عطا کروں گا، ایک اس کی مغفرت کر دوں گا، ایک اسے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحت مند ہو تو اس کو نیکی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا تسلسل اور مسلسل نیکی کرنے کی بدولت جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو نیک عمل رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے نیک عمل کیے تو نہیں اس نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے اور اس کا پورا پورا اجر جو ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس لیے دوسری حدیث شریف میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جب صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بہت بڑا انعام ہے، تو صحت میں جو آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے، مثلاً نمازی ہے، وہ صحت مند ہے، پکا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نماز لکھی جاتی ہے۔ یہ 4 حدیثیں میں نے آج آپ کو سنائی، ان چاروں حدیثوں کا یہ مفہوم ہے کہ بیماری اور سفر کی وجہ سے جو نیک عمل رہ جاتے ہیں ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ یہ حامیم السجدہ سورت کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اجر ختم نہیں ہوگا۔ بیماری اور مسافرت کی وجہ سے اگر نیک عمل رہ جائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اسی لیے بخاری شریف کی یہ حدیث شریف جو ہے بہت ہی پیاری حدیث شریف جو ہے وہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی چھوٹی نیکی کو اس لیے نظر انداز نہ کرو، حقیر سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں بڑی بڑی نیکیاں کروں گا۔ نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات بڑے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول نہ ہوں، تو ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی نیکی اگر قبول ہو جائے تو اس کی قبولیت بڑی نیکیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے لیے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں کہ جو بیماری اور مسافرت کی وجہ سے نیک عمل رہ جاتے ہیں وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے میں وہ حدیث شریف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب بھی کسی مریض کا پتہ لینے جاتے تو حضور کیا ارشاد فرماتے؟ لا باس طہور ان شاء اللہ تعالی۔ لا باس، فکر نہ کر، یہ تیری بیماری جو ہے تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ تیری تمام دکھ درد مٹانے کے لیے آئی ہے، گناہوں سے تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف و بیماری میں جب وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو ایک تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے بیماریوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ ایک آدمی جب معاذ اللہ ایسے بھی ناہجار لوگ ہیں کہ بیمار ہو جائے نا ایک آدمی نمازی، تو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب، لیکن ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے نیک عمل رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک عمل لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیمار تو ہو گیا، چارپائی پہ پڑا ہے، پھر دونوں حدیثوں میں کتنی وضاحت ہے، اس بیماری میں اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور گناہوں سے طہارت کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس بیماری میں اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دے گا، ایک اس کی بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، اور دوسرا اسے اپنی رحمت فرمائے گا۔ اس لیے
खुश नसीब हैं वो लोग जो 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए आते हैं, 5 वक्त मस्जिद की हाज़िरी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से तो सलामती, आफियत और तंदुरुस्ती के साथ नेक आमाल की हमें रग़बत अता फरमाए। जो नेकियां ज़ौक़ व शौक़ से की जाती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे दर्जे कबूलियत को पहुँचती हैं कि बीमारी और सब्र की वजह से जो औलाद व वज़ाइफ रह जाएँ, जो नेकियां रह जाएँ, उनका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। कुरान मजीद में इस मज़मून की आयतें मुतअद्दिद मक़ामात पर हैं। सूरह असर के अंदर भी देख लें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो तो खसारे में नहीं हैं, और जो ईमान नहीं लाए, नेक अमल नहीं किए, हक़ पे कायम नहीं है, मुसीबतों पे सब्र नहीं करते, तो वो तो नुकसान और खसारे में हैं। और वो अहले ईमान जो नेक अमल भी करते हैं, हक़ के साथ वाबस्ता रहते हैं, तकलीफ़ व मुसीबतों पर सब्र करते हैं और ख़ुद भी सब्र करते हैं, दूसरे लोगों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, वो तो नुकसान में नहीं है। उनके लिए अल्लाह ताला ने नफ़ा ही नफ़ा रखा है, उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए जो इब्तदा में मैंने दर्स अर्ज़ किया था पहली रमज़ान शरीफ को, उसमें कितने प्यारे लफ्ज़ थे, उसका देखिए अमली गुजारा हम सब ने देख लिया। और मैं ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए। अय्यामम मादूदात, ये तो गिनती के दिन हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो खुश नसीब है ना जिन्होंने रोज़े रखे हैं और कि उन्हें पता ही नहीं चला आज 19वां रोज़ा आ गया। और फिर आखिरी अशरा जो है, ये तो अशरा अखीरा इसे कहते हैं, आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का, ये तो ऐसा बाकमाल अशरा है जिसमें खैर ही खैर, बरकत ही बरकत। 5 रातें इस अशरे में अल्लाह करीम ने बनाई हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, 5 रातें आखिरी अशरे में अल्लाह करीम ने फरमा दिया कि ये शब क़दर है, इसमें तलाश करो शब क़दर को, ये 5 रातें जाग लो, 5 रातें जागो, नफल पढ़ो, इबादत करो, पूरा साल इसकी बरकतें उठाओ, पूरा साल बरकतें उठाओ। फिर आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ की नेमत, ये सारी अल्लाह की रहमतें हैं, उसका फضل है, उसका करम है। बस बंदे का ये काम है कि तौफीक मांगता रहे अपने रब से कि अल्लाह करीम हमें नेकियों के साथ वाबस्ता रखे, मसाजिद की हाज़िरी हमारी कायम रहे और दीन के साथ हमारा ये रिश्ता कायम रहे। इस तरह रमज़ान शरीफ में दीन से रिश्ता कायम रहा, नमाज़ों से रिश्ता, मस्जिद से ताल्लुक़ कायम रहा। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के बाद भी इस ताल्लुक़ को हमेशा हमेशा दायमी और अबदी। आमीन। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल